غزوہ بدر۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ 624 کے شروع میں ایک قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اس قافلے نے مدینہ کے قریب سے گزر کر مکہ جانا تھا، اور یہ قافلہ 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس قافلے کو بحفاظت مکہ میں پہنچایا جائے، اور یہ قافلہ غیر معمولی طور پر ایک بڑا قافلہ تھا، کیونکہ مکہ کے تمام بڑے سردار اس تجارتی مہم میں شریک تھے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس ظلم و ستم کے بدلے میں کیا گیا جو مکہ والوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔ 622 میں ہجرت کے وقت مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی زمینیں اور مال زبردستی چھین لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا۔ چونکہ مسلمانوں کا کوئی جنگ کا گمان نہیں تھا، اس لیے بغیر کسی جنگی تیاری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ قافلہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، اور ابو سفیان کے جاسوسوں نے اسے مسلمانوں کے حملے کی خبر دے دی۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد جس کا نام زمزم الغفاری تھا قریش مکہ کے پاس مدد کے لیے بھیجا۔ لیکن جب زمزم مکہ پہنچا تو عرب دستور کے مطابق اس نے اپنی قمیض پھاڑ لی اور بلند آواز میں پکارا، اے قریش والو، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے، محمد اور اس کے ساتھی اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے فوراً مدد کے لیے پہنچو۔ یہ سنتے ہی قریش میں ہلچل پڑ گئی، کیونکہ قریش کی عورتوں نے بھی اس تجارت میں اپنا مال دیا تھا۔ اب قریش نے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی اور ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد 1000 تھی، اور ساتھ میں 100 گھوڑے، 170 اونٹ اور جنگ کا سارا سامان تھا، اور ناچنے والیوں کو بھی ساتھ لے کر تکبر کے ساتھ یہ لشکر میدان بدر کی طرف چل دیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قریشی لشکر کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجلس سے مشورہ کیا اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جان نثاری کا یقین دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، جس طرف مرضی ہو لے چلیے۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں کود پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی شخص باقی نہ رہے گا۔ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ صحابہ کا یہ جذبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 313 تھی، اور یہ لشکر شان سے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر یہ چھوٹا سا لشکر ایک چشمہ کے قریب خیمہ زن ہو گیا، اور مقابلے پر 3 گنا سے بھی زیادہ لشکر تھا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ دوسری طرف موڑ دیا اور مسلمانوں کے اس حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ابو سفیان کا لشکر مکہ پہنچ چکا تھا، اور اس نے
قریشی لشکر کو واپس آنے کا پیغام بھیجا، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، اور یہ لشکر ساری رات عیاشی کرتا رہا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے اور اللہ نے فتح کی بشارت دی۔ آخر کار 17 رمضان 2 ہجری کو فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صف بندی کی گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا اور چچا اپنے بھتیجے کے سامنے کھڑا تھا۔ عرب دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے شروع ہوئے۔ قریشی لشکر میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے، اور مسلمانوں میں سے 3 انصاری صحابہ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے، لیکن قریش کے ان تینوں نے ان سے یہ کہہ کر مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، اور پکار کر کہا، اے محمد، ہمارے مقابلے میں قریشی بھیجو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، اور لشکر میں سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ عتبہ اور حضرت عبیدہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو مار کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر میں واپس لائے، اور ابو جہل جو قریش کا بڑا سردار تھا 2 ننھے بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا، جن کا نام معوذ اور معاذ تھا۔ جب ابو جہل کا کٹا ہوا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے اور فرمایا کہ اللہ نے اس زمانے کے فرعون کو ہلاک کر دیا۔ اور اس میدان میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف بھی تھا، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے انتہا ظلم ڈھائے تھے۔ اس مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ جنگ کے بعد مسلمان فتح اور کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف لوٹے، اور مدینہ پہنچنے پر مدینہ والوں نے ان کا استقبال کیا، اور یہ فتح مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے اور اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے کا سبب بنی۔